مسیح میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے مارتے کوٹتے ہیں؟ کیا آپ بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ عزیزو، خداوند یسوع مسیح ایسا کبھی نہیں کرتا۔ جب ہم اسے کوئی دکھ پہنچاتے ہیں تو وہ بار بار ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ پھر بھی ہم کو آسمان پر لے جانا چاہتا ہے۔ عزیزو، خداوند نے کہا ہے، جیسا میں کرتا ہوں تم بھی ویسا ہی کیا کرو۔ اگر کوئی آپ کا نقصان کرے تو آپ کو بھی اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عزیزو، اس کے متعلق میں بائبل مقدس میں سے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ عزیزو، کسی بادشاہ کے کئی نوکر تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا بڑا قرض دار تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس کو بلا کر کہا، اپنا قرض مجھے ادا کر دے۔ نوکر سخت گھبرا گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بادشاہ سے معافی مانگی، کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو ایک بھی روپیہ بھی نہ تھا۔ عزیزو، بادشاہ نے حکم دیا، اس کو قید میں ڈال دو۔ نوکر اور بھی گھبرا گیا، کانپتے ہوئے وہ بادشاہ کے قدموں میں گرا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چلایا، بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں۔ میرے پاس اس وقت تو روپے نہیں، مگر جتنی جلدی ہو سکا میں ایک ایک پائی ادا کر دوں گا۔ مجھ پر کرم کی نگاہ کرے اور مجھے قید خانے میں نہ ڈالیں۔ عزیزو، نوکر نے تو روپے واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کا وعدہ قرض اتنا بھاری تھا کہ وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ عزیزو، بادشاہ بہت رحم دل تھا۔ اسے اپنے روتے ہوئے نوکر پر ترس آیا۔ اس نے کہا، میں نے تیرا قرض معاف کر دیا ہے، تجھے اب یہ قرض ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ سن کر نوکر اس قدر خوش ہوا، وہ بادشاہ کے محل سے خوشی سے ناچتے ہوئے گھر واپس چلا گیا۔ وہ قید میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ عزیزو، بادشاہ نے اس کے ساتھ کتنا رحم کیا تھا۔ یہی نوکر جب گھر جاتے ہوئے ایک گلی میں سے گزرا تو اسے بادشاہ کا ایک اور نوکر ملا جس نے اس کے کچھ روپے دینے تھے۔ یہ کوئی بڑی رقم نہ تھی، پھر بھی پہلے نوکر نے دوسرے نوکر کو پکڑ لیا۔ اس نوکر نے کہا، میرے روپے واپس کر دے، اگر فوراً واپس نہ کیا تو میں تجھے قید کرا دوں گا۔ عزیزو، دوسرا نوکر کانپنے لگا۔ وہ پہلے نوکر کے پاؤں پر گر کر منت کرنے لگا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس ادا کرنے کو روپیہ نہیں، مہربانی کر کے مجھے قید میں نہ ڈلوانا۔ لیکن عزیزو، پہلے نوکر نے ذرا بھی ترس نہ کھایا۔ اگرچہ بادشاہ نے اس پر اتنا بڑا رحم کیا تھا، اس نے اپنے ہم خدمت پر ترس نہ کھایا۔ اس نے اس کو گلی میں سے گھسیٹتے ہوئے قید میں ڈلوا دیا۔ لیکن گلی کے لوگوں نے سب کچھ دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ عزیزو، بادشاہ یہ سن کر سخت ناراض ہوا۔ اس نے پہلے نوکر کو پھر بلا بھیجا اور اس سے کہا، تو کتنا ظالم و شریر نوکر ہے، میں نے تیرا سارا قرض بخش دیا، کیا تجھ پر بھی لازم نہ تھا کہ اپنے ہم خدمت کا معمولی قرض معاف کر دیتا؟ اب بادشاہ نے اس شریر نوکر پر ترس نہ کھایا، اس کے رونے اور چلانے کے باوجود اسے قید میں ڈال دیا۔ عزیزو، یسوع مسیح نے کہا، If you do not forgive the sins of others، اگر تم دوسروں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، My heavenly Father will do the same to you، تو میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ عزیزو، یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے قصور معاف کرتا ہے، اور اس جہان میں لوگ اتنی بدی اور گنونے کام کر رہے ہیں جو سننے اور دیکھنے کے لائق نہیں، پھر بھی ہمارا خداوند تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے تاکہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور دوسروں کو معاف کر دیں۔ عزیزو، اور جب ہمارا خداوند خدا ہمارے اتنے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے قصور کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ اکثر ہمارے رشتہ داروں میں ہماری بہت ساری ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو معاف کریں بھی تو صرف ہم اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ناراض نہیں۔ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم ان کو فون کال کر کے یا ان سے مل کر ان سے صلح کریں اور انہیں معاف کریں، پھر ہی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔